کشمیر بر صغیر کا وہ حسین خطہ ہے جو نہ صرف قدرتی حسن، بہتے جھرنوں اور برف پوش پہاڑوں کے لیے مشہور ہے، بلکہ تہذیبی اور فکری ورثے میں بھی اپنے آپ مثال ہے۔ اس خطے میں مختلف تہذیبوں نے اثر ڈالا، لیکن ان میں سب سے گہرا اور دیرپا اثر ایران کی تہذیب کا رہا ہے۔ ایران کی ثقافت، زبان، ادب، فلسفہ اور صوفیانہ فکر نے صدیوں تک کشمیر کے فکری، علمی اور روحانی ماحول کو متاثر کیا اور اسے ایک ایسے علمی و روحانی بستی میں تبدیل کیا جو پورے بر صغیر میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ کشمیر اور ایران کے درمیان تہذیبی رابطے کا آغاز ابتدائی اسلامی دور میں ہی ہو چکا تھا، لیکن یہ رابطے تیموری اور مغلیہ عہد میں خاص طور پر گہرے ہو گئے۔ 12ویں صدی عیسوی کے بعد جب وسطی ایشیا، خراسان اور ایران سے علماء، صوفیہ، شعراء اور فنکار کشمیر کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ساتھ ہی فارسی زبان، ایرانی تعلیمات، ادب اور تہذیب بھی کشمیر میں جڑ پکڑنے لگی۔ ایران کے تہذیبی اثرات کا سب سے نمایاں پہلو فارسی زبان کا فروغ ہے۔ فارسی صدیوں تک کشمیر کی درباری، تعلیمی، ادبی اور دینی زبان رہی۔ بادشاہوں کے دفاتر، عدالتی ریکارڈز، دینی مدارس اور شعراء کا کلام سب فارسی زبان میں ہوتا تھا۔ فارسی کی وجہ سے نہ صرف ایرانی علوم و فنون کشمیر میں منتقل ہوئے، بلکہ کشمیری اہل قلم نے بھی فارسی زبان میں اعلیٰ پائے کا ادب تخلیق کیا۔ میر سید علی ہمدانی، جنہیں شاہ ہمدان بھی کہا جاتا ہے، فارسی زبان و ادب اور صوفیانہ فکر کے سب سے بڑے سفیر کے طور پر کشمیر تشریف لائے اور تہذیبی منظرنامے کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایران کی صوفیانہ روایت نے کشمیر میں گہرا اثر ڈالا۔ حضرت شاہ ہمدان نے نہ صرف اسلام کی تبلیغ کی بلکہ اپنے ساتھ ایرانی صوفیانہ فلسفہ، نقشبندی سلسلے، ایرانی کیلی گرافی، دستکاری اور اسلامی فنون لطیفہ کو بھی متعارف کروایا۔ ان کی تعلیمات نے کشمیری عوام کے دل و دماغ کو روشن کیا اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو روحانیت، ادب، حسن اخلاق اور معاشرتی برابری پر مبنی تھا۔ حضرت نور الدین ولی، جنہیں نند رشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے اگرچہ اپنا کلام کشمیری زبان میں کہا، مگر ان کے فکر پر ایرانی صوفیانہ فلسفہ، خصوصاً سعدی، رومی اور حافظ کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں وحدت الوجود، انسانی یکجہتی اور عشق حقیقی کا رنگ محسوس ہوتا ہے۔ ایران سے آنے والے ماہرین نے کشمیر میں مختلف فنون متعارف کروائے، جن میں قالین بافی، کشیدہ کاری، کاغذ سازی، چمڑا سازی اور لکڑی پر کندہ کاری شامل ہیں۔ یہ تمام فنون آج بھی کشمیری تہذیب کا اہم حصہ ہیں۔ ایرانی اسلوب تعمیرات کے اثرات بھی کشمیر کی مساجد، خانقاہوں اور مزارات کی بناوٹ میں واضح نظر آتے ہیں، جیسے کہ جامع مسجد سری نگر اور شاہ ہمدان کی خانقاہ۔ ایران کے علمی مراکز سے متاثر ہو کر کشمیر میں مدارس، مکاتب اور لائبریریاں قائم ہوئیں، جہاں علوم عقلیہ و نقلیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ فلسفہ، منطق، تفسیر، تصوف اور ادب کے میدان میں کشمیر کے علماء نے ایرانی علماء کی روشنی میں کام کیا۔ ملا احمد کشمیری، ملا عبد النبی اور دیگر کئی علماء نے نہ صرف فارسی میں علمی ذخیرہ چھوڑا بلکہ ایران کے بڑے تعلیمی مراکز کے ساتھ علمی روابط بھی قائم رکھے۔ کشمیر کے شاعروں جیسے غلام احمد مہجور کشمیری اور رسول میر نے اگرچہ کشمیری زبان میں شاعری کی، لیکن ان کے کلام میں فارسی شعری اسلوب، استعارات اور مضامین کا رنگ نمایاں ہے۔ فارسی غزل، مثنوی، رباعی اور قصیدہ کے سانچے کشمیری ادب میں رچ بس گئے۔ ایران کے شیعی پس منظر نے بھی کشمیر میں مذہبی ہم آہنگی اور فکری وسعت کو فروغ دیا۔
کئی صوفیہ اور علماء نے شیعہ سنی اتحاد، رواداری اور فکری تبادلہ خیال کو فروغ دیا۔ شاہ ہمدان کی تعلیمات میں بھی یہ ہم آہنگی نمایاں تھی۔ کشمیر پر ایران کے تہذیبی اثرات محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ روایت ہیں جو آج بھی کشمیری معاشرے میں سانس لیتی ہے۔ فارسی زبان کا حسن، صوفیزم کی روحانیت، ایرانی فنون لطیفہ کا جمال اور علمی میراث کا وقار، یہ سب کشمیر کو ایران سے ملا یہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فارسی زبان اگرچہ سرکاری و علمی حیثیت میں پیچھے چلی گئی، لیکن تہذیبی، فکری اور روحانی سطح پر ایران کا اثر آج بھی کشمیر کے دل و دماغ پر قائم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔